السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ چھٹی اچھی گزری ہوگی۔ اب ششماہی امتحان کے بعد اور چھٹیوں کے بعد یہ آپ کا پہلا درس ہے، اور اس میں ہم آج کی سب سے بڑی ضرورت کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے، کیا ہونا چاہیے، کیا ہمیں کرنا چاہیے، کیا ہمارے لیے مفید ہے جسے ہمیں اپنانا چاہیے، اور کیا ہمارے لیے مضر ہے جسے ہمیں دور رہنا چاہیے اور اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی بارے میں یہ درس تقریباً ہے۔ تو چلیے ساتھ میں پڑھتے ہیں۔ آج کی سب سے بڑی ضرورت، ساری مخلوقات میں آدمی سب سے بزرگ اور برتر ہے۔ مخلوقات یعنی وہ تمام چیزیں جنہیں اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، انہی میں سے انسان ہے، جانور ہے، لیکن انسان سب سے بزرگ، سب سے افضل، سب سے اچھا اور سب سے برتر ہے، یعنی سب سے اعلیٰ ہے، اچھے کوالٹی اور اچھی صلاحیتوں کا مالک ہے، یہ تمام سے اونچا ہے۔ آدمی کی یہ بزرگی اور برتری اس کے علم اور عقل کی وجہ سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے ہم منطق میں پڑھیں گے، یا آپ نے پڑھا ہوگا، ناطق، انسان بھی ناطق ہے اور حیوان، یعنی انسان بھی حیوان ہے اور باقی دوسرے جانور بھی حیوان ہیں، لیکن فرق صرف نطق کی بنا پر ہے۔ ایک انسان بول سکتا ہے لیکن جانور بول نہیں سکتا۔ ایک انسان کی بول کو، اس کی آواز کو سمجھا جا سکتا ہے، لیکن جانور کی آواز کو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ تو وہاں بھی اسی عقل اور علم کی بنیاد پر ایک انسان، حیوان اور حیوان ناطق میں تفریق کی جاتی ہے۔ حیوان ناطق انسان ہو جاتا ہے، اور حیوان تو وہ تمام لوگ ہیں جن کے اندر جان ہے۔ تو اسی علم اور عقل کی وجہ سے انسان تمام لوگوں پر اعلیٰ ہے، افضل ہے۔ اور علم کے معنی ہے جاننا۔ پچھلے 50-60 برس میں ہمارا علم بہت بڑھا ہے۔ مثلا وقت اور خلا کے بارے میں ہم اب بہت زیادہ جانتے ہیں۔ خلا یعنی فضا کے بارے میں، اور جتنی چیزیں ہیں، زمین، سورج، چاند، روشنی، ان ساری چیزوں کے بارے میں ہمارے پاس اب علم زیادہ ہو چکا ہے۔ تاریخ اور جغرافیہ کے بارے میں بھی ہماری معلومات بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ اب ہم یہ بھی جاننے لگے ہیں کہ خود ہمارا دماغ کس طرح کام کرتا ہے۔ سائنس کی ترقی سے ہمیں اپنے چاروں طرف کی چیزوں میں بھی بہت زیادہ قدرت حاصل ہو گئی ہے۔ قدرت حاصل یعنی چاروں طرف ہمارے ارد گرد بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے بلڈنگ ہے، پیڑ ہے، درخت ہے، سورج ہے، چاند ہے، زمین ہے۔ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کل، فکس نہیں بتا سکتے، لیکن اتنا اندازہ ہم ضرور لگا سکتے ہیں کہ کل بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، دھوپ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ایک اندازہ، ایک اسٹیمیشن، ایک تقدیر ہم لگا سکتے ہیں۔ انہی ساری چیزوں کو، یعنی سائنس کی ترقی کی وجہ سے، ایسے ہی ہوائیں ہیں، زلزلہ ہے، آندھی ہے، یہ ساری چیزیں قدرتی چیزیں ہیں۔ ان کے خطرات سے کیسے بچا جائے، اس کا بھی ہم لوگوں نے سائنس کی ترقی کی بنیاد پر، اس پر بھی ہم نے کافی کنٹرول کر لیا ہے کہ ہم گھروں کو کیسا بنائیں کہ زلزلہ آئے تو اسے نقصان نہ ہو۔ یہ علم اور سائنس کی بنیاد پر ہی ہو پایا ہے۔ ایسے ہی آندھی آئے تو ہمارے گھر کیسے ہوں کہ ان آندھیوں سے ہمارے گھروں کو نقصان کم سے کم ہو۔ تو ان ساری چیزوں کو اسی مصنف نے کہا ہے کہ اپنے چاروں طرف کی چیزوں میں بہت زیادہ قدرت حاصل ہو گئی ہے۔ اس سے ہماری زندگی میں ایک انقلاب آ گیا ہے، ایک طرح کا بدلاؤ آ گیا ہے۔ جیسا پہلے تھا ویسا نہیں رہ گیا ہے، چیزیں الٹ گئی ہیں۔ جو پہلے برائیاں تھیں وہ دور ہو گئی ہیں، جو پہلے اچھائیاں تھیں وہ اور بھی اچھی ہو گئی ہیں۔ انسانی زندگی میں جو خطرات سے وہ کافی ٹل چکے ہیں، بھلے ہی بہت سارے خطرات نئے آئے ہیں، لیکن ایک انسان کی
ایک انسان کے رہنے سہنے کا جو ڈھنگ تھا وہ اچھا ہو چکا ہے۔ ایک انسان پہلے پھوس کے گھروں میں، ٹاٹی اور جھوپڑ پٹی کے گھروں میں رہتا تھا، اب وہ کوٹھیوں میں رہنے لگا ہے۔ ایسے ہی انسان کے پاس کتابیں نہیں تھیں، وہ درخت کے پتوں پر لکھتا تھا، پھر اس کے بعد اس کو ورق ملا، اس پہ لکھنے لگا۔ اب ٹیکنالوجی کا زمانہ آیا تو ایک ہی اسکرین پر ہزاروں طرح کی کتابیں وہ دیکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے اور اسٹور بھی کر سکتا ہے بلا کسی بوجھ کے۔ یعنی پوری کی پوری ایک لائبریری جو کئی ٹن میں ہوتی تھی، اب وہ چند گرام کی موبائل اور ڈیوائس میں، اور کیا چپ میں جو آدھے گرام سے بھی کم ہو، چند ملی گرام ہو، اس میں اسے اسٹور کیا جا سکتا ہے۔ تو انہی ساری چیزوں کو مصنف نے کہا ہے کہ بہت ساری چیزیں بدل گئی ہیں، انقلاب آ گیا ہے۔ اب ہم ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے دور دور کی خبریں حاصل کر سکتے ہیں اور وہاں کے حالات جان سکتے ہیں۔ موٹر کار، ریل اور آواز سے بھی تیز رفتار ہوائی جہازوں سے فاصلے کم سے کم کر دیتے ہیں۔ ہوائی جہازوں نے فاصلے کم سے کم کر دیے ہیں، اتنے کم کہ اگر کوئی چاہے تو نئی دہلی میں صبح کا ناشتہ کر کے دوپہر کا کھانا ماسکو میں کھا سکتا ہے۔ ماسکو یہ رسیا میں ہے، روس کی یہ راجدھانی ہے ماسکو۔ تو آپ ہندوستان سے دہلی میں ناشتہ کریں اور پھر جا کر کے ماسکو میں روس میں کھانا کھائیں اور پھر رات کا کھانا آپ جا کر کے لندن میں کھائیں۔ اتنی آسانیاں ہو گئی ہیں جہازوں کی وجہ سے۔ تو سوچنا چاہیے کہ علم اور اس کی وجہ سے ہماری طاقت کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہماری عقل نے بھی ترقی کی ہے۔ بہت ساری چیزیں آئیں تو انسان اس کو سوچنے لگا تو اور بھی چیزیں ایجاد میں آئیں، وجود میں آئیں، اور پھر ان کی بنیاد پر ایک انسان مزید علم والا ہوا، کیونکہ علم بغیر عقل کے بیکار ہے اور بے عقل کے اس کا استعمال خطرناک ہے۔ مثال کے طور پر سائنس کی ترقی کو ہی لے لیجئے، بھوک اور بیماری اور غریبی کو کم کرنے میں اس سے بہت مدد مل سکتی ہے۔ پہاڑوں کو ذرا سی دیر میں اڑایا جا سکتا ہے۔ اگر کہیں راستہ ہو، راستے کے درمیان پہاڑ ہو تو ظاہر سی بات ہے پریشانی ہوگی، لیکن اب اس جدید ٹیکنالوجی اور سائنس کی وجہ سے ہم اسے بہت جلدی توڑ پھوڑ کر کے نیا راستہ بنا سکتے ہیں، جس سے لوگوں کو آنے جانے میں آسانی ہوگی۔ بنجر زمینوں کو کھیتی کے قابل بنایا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ بیماریوں پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے۔ بہت ساری بیماریاں آتی ہیں جس کا علاج نہیں ہوتا تو لوگوں اس کی وجہ سے مرتے ہیں یا پریشانی بڑھتی ہے، لیکن جب اس کا علاج آ جاتا ہے، انسان اس کا علاج ڈھونڈ لیتا ہے انہی سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے، تو اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کرونا وائرس، بہت ساری چیزیں ہیں، ابھی اس کا ویکسین آ چکا ہے، لوگ اس کا استعمال کر رہے ہیں اور اس پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ سائنس کی ترقی سے ایسی طاقت حاصل ہو گئی ہے کہ کوئی کام مشکل نہیں ہے، لیکن اس بات کی کیا ضمانت کہ یہ طاقت انسان کی بہتری کے لیے استعمال ہوگی؟ ہو سکتا ہے کوئی اسے غلط استعمال کرے، جیسا کہ لوگوں نے بم بنا کر کے اس کا غلط استعمال کیا، لوگوں پر بم پھوڑنا، معصوم لوگوں کی جانیں لینا، یہ عام چیزیں ہو گئی ہیں۔ تو جہاں اس کا استعمال، اس بسفوٹک کا استعمال اچھے کاموں میں ہونا چاہیے تھا، وہیں پر اس کا غلط بھی استعمال ہونے لگا ہے۔ تو اسی کو مصنف نے کہا ہے کہ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اسے انسانیت کی بہتری کے لیے استعمال کیا جائے؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگ غلط بھی استعمال کریں، اور ہوا بھی۔ پچھلے کئی سالوں میں بہت سارے ملکوں پر بم گرائے گئے، انسانوں کی جانیں گئیں، بہت ساری چیزیں ہوئیں۔ یہ خیال اس وقت ستاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ایجادات کو بربادی اور تباہی لانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور کیا بھی گیا ہے۔ اسی طرح سنیما اور ٹیلی ویژن بے شک تعلیم اور تفریح کے ذریعہ ہیں، لیکن ان سے چھوٹی جھوٹی باتوں کا پرچار بھی ہو سکتا ہے۔ ٹیلی ویژن پر بہت ساری الٹی سیدھی خبریں چلائی جاتی ہیں جو سچ بھی نہیں ہوتی۔ اب انہی جھوٹی خبروں کی بنیاد پر ایک انسان اپنا مائنڈ بنا لیتا ہے، کسی کے خلاف نفرت بھر لیتا ہے اپنے ذہن میں، جبکہ وہ خبر جو چلائے گی وہ جھوٹ تھی۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں ایسا بہت ہوتا ہے، جبکہ اگر سچائی کو صرف بتایا جائے تو اس سے معاشرے میں سدھار ہوگا اور لوگوں تک صحیح معلومات پہنچیں گے، اور صحیح معلومات کی بنیاد پر لوگ اپنا
اپنی ذہن سازی کریں گے اور اپنے منصوبے اور اپنی تخطیط کاری کریں گے، جن کا اثر معاشرے پر اچھا نہیں پڑتا۔ اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آج کل کی ایسی ترقی کے ساتھ ساتھ جو تباہی بھی لا سکتی ہے، سب سے بڑی ضرورت عقل سے کام لینے کی ہے۔ عقل سے ایک انسان اچھے اور برے کی تفریق کر سکتا ہے۔ عقل ہماری اس قوت کا نام ہے جس سے ہم اپنے اچھے اور برے میں فرق کرتے ہیں اور یہ جان سکتے ہیں کہ اپنے علم کو عمل میں لانے سے خود ہمارے لیے اور دوسروں کے لیے کس وقت کیا نتیجہ نکلے گا، اور اسی نتیجے کی بنیاد پر ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس چیز کا استعمال ہونا چاہیے یا نہیں، کیونکہ عقل ہی وہ ایسی چیز ہے جو آپ کو یہ بتائے گی کہ فلاں چیز کا استعمال سماج کے لیے مفید ہے یا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت کی حد مقرر نہیں کی جا سکتی۔ اپنے عمل کے نتیجوں کا خیال رکھیں گے، اس حد تک ہم اپنے آپ کو عقل مند کہہ سکتے ہیں، اور ہم جتنا کم خیال رکھیں گے اتنے ہی کم عقل اور یا بیوقوف کہلائیں گے۔ یہ ضروری نہیں کہ عمر اور علم بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہماری عقل بھی اپنے آپ بڑھتی رہتی ہے۔ عقل سے ہی کام لے کر ہم اپنے بڑھتے ہوئے علم کے ایسے استعمال سے بچ سکتے ہیں جس کا نتیجہ دوسروں کے لیے اچھا نہ ہو۔ یہی ہماری عقل مندی کی نشانی ہے اور یہی انسانیت ہے۔ اگر سب کو بچپن سے ہی یہ تعلیم دی جائے کہ دوسروں کا برا چاہنا سب سے بڑی برائی ہے، تو یہی امن، نیکی، سچائی اور انصاف کی بنیاد ثابت ہوگی۔ تو اس کے اندر جو کلمات تھے ہم نے ان کو بتلایا معانی، اور جو کلمات آپ کو سمجھ میں نہ آئے انہیں آپ پوچھ سکتے ہیں، سوال ہم سے براہ راست آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں یا فون کر سکتے ہیں۔ اس میں کچھ سوالات ہیں اسے آپ خود حل کر سکتے ہیں، جیسے 1 سے لے کر کے 4 تک سوال، 3 تک سوال ہے، باقی سوال نمبر 4 جو ہے اس میں آپ کو خالی جگہوں کو بھرنا ہے، آپ خود اسے بھر سکتے ہیں۔ باقی یہاں پہ کچھ الفاظ ہیں جنہیں آپ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے، جیسے خلا ہے، خلا کے مطلب فضا، یعنی زمین و آسمان کے بیچ میں جو کچھ آپ کو دکھ رہا ہے یہ سب خلا کہلاتا ہے، فضا کہلاتا ہے۔ انقلاب یعنی تبدیلی، بدلاؤ۔ ضمانت، اسے بھی آپ جانتے ہیں، کسی چیز کی ضمانت دینا۔ آپ نے بارہا تقریر میں سنا ہوگا، جس نے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی ہے حفاظت کی ضمانت حفاظت کر لی، اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یعنی گارنٹی، مقرر، فکس، کوئی چیز مقرر کر دی گئی یعنی فکس کر دی گئی، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ثابت بھی اسی معنی میں ہے، فکس کے معنی میں ہے۔ ثابت، کوئی چیز ثابت ہے یا کوئی چیز ثابت ہوتی ہے، یعنی پتہ چلتا ہے۔ الفاظ کے استعمال یعنی سیاق و سباق سے اس کا معنی تھوڑا مختلف ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی اشاعت ہے، اشاعت کا مطلب ہوتا ہے نشر کرنا، پھیلانا، اور نشر بھی اسی معنی میں ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے کئی جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا نشر و اشاعت لکھا رہتا ہے، تو تقریباً یہ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں۔ نشر کے معنی پھیلانا اور اشاعت کا مطلب شائع کرنا، کسی چیز کو لوگوں تک پہنچانا۔ اب یہاں پہ کچھ الفاظ ہیں جو واحد ہیں یا جمع ہیں، ان کا اگر واحد ہے تو ان کا جمع دیا ہوا ہے، اگر جمع ہے تو ان کا واحد ہے، دونوں بغل بغل میں دیا ہوا، آپ اسے یاد کر سکتے ہیں۔ ایجاد ہے تو اس کی جمع ایجادات ہے، عمل ہے تو اس کی جمع اعمال ہے، علم ہے علوم ہے، مخلوق مخلوقات، انقلاب انقلابات، ذریعہ ذرائع، تباہی تباہیاں، نتیجہ نتائج، اور ضرورت اور ضروریات۔ یہ سارے کلمات ہیں۔ اگر آپ کو واحد معلوم ہے، جمع نہیں معلوم تو اسے بھی دیکھ سکتے ہیں، اگر جمع معلوم ہے تو واحد نہیں تو اسے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان کلمات کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور انہیں اگر یاد نہیں ہے تو یاد کر سکتے ہیں، اگر معلوم ہے تو اچھی بات ہے۔ تو چلیے یہ آپ کا آج کا درس رہا، آج کی سب سے بڑی ضرورت کے بارے میں، یعنی اس میں سب سے بڑی ضرورت آپ کو کیا ملی؟
علم کی ضرورت ہے آپ کو، اور پھر اس علم کو عقل کے حساب سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ بس یہ بات یاد رہے کہ آپ کا عقل بھی سلیم ہونا چاہیے، یعنی کوئی بھی علم اگر عقل کے حساب سے استعمال نہ کیا جائے تو وہ پھر علم نہیں رہ جاتا، بلکہ وہ تباہی بن جاتی ہے، جیسا کہ اس چیپٹر میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور پھر اگلے کلاس میں ہم انشاءاللہ کمپیوٹر کے بارے میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے آپ لوگ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔